اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت طالوت علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ حضرت طالوت علیہ السلام کون تھے۔ اکرمہ اور اسدی نے کہا ہے کہ سکہ یعنی پانی پلانے والے تھے۔ وہب بن منبہ نے کہا ہے کہ وہ دباغت یعنی کھالوں کے رگنے والے تھے۔ اس کے علاوہ وہ دوسرے اقوال میں بھی ہیں، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے ہم پر حکومت کا حق کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم بادشاہت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ اسے مال کی فراخی نہیں دی گئی۔ اہل کتاب نے ذکر کیا ہے نبوت لاوی کے خاندان میں تھی اور حکومت یہودا کے قبیلے میں تھی، اور یہ طالوت بنیامین کی اولاد میں سے تھے۔ تو انہوں نے ان کے بادشاہ بننے پر اعتراض کیا اور خود کو زیادہ حقدار قرار دیا اور کہا کہ یہ تو فقیر ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، اور ایسا شخص بادشاہی کے قابل کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے اس کو تمہارے اوپر پسند کیا ہے اور جسمانی کشادگی میں زیادہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کی طرف وحی کی بنی اسرائیل میں سے جس کا قد اس کی لاٹھی کی لمبائی کے برابر ہو، اور جب وہ آپ کے پاس آئے تو سینگ جوش مارنے لگ جائے گا جس میں قدس کا تیل ہے، تو وہ ان کا بادشاہ ہوگا۔ لوگ آ کر اس کی لاٹھی کے ساتھ اپنا قد ناپنے لگے تو طالوت کے سوا اس کے برابر قد والا کوئی نہ تھا۔ جب وہ شمول کے پاس حاضر ہوا تو وہ سینگ جوش مارنے لگا۔ شمول علیہ السلام نے اس سینگ سے اس کو تیل لگایا اور بادشاہت کے لیے اس کو نامزد کر دیا، اور لوگوں سے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر پسند کیا ہے اور اس کو علم بھی زیادہ دیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو جنگوں لڑائیوں کا تجربہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ عمومی طور پر اس کے پاس علم زیادہ تھا اور جسمانی صحت مند قد کاٹ والا خوبصورت جوان تھا۔ قرآن پاک کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی کے سوا باقی سب سے زیادہ علم والا تھا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، کیونکہ حکم بھی اسی کا اور مخلوق بھی اسی کی، اور اللہ علم والا کشادگی والا ہے۔ اور ان کے نبی نے کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکینت ہوگی، اور آل موسیٰ آل ہارون علیہ السلام کا باقی ماندہ ترکہ ہوگا، اور اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ در حقیقت اس آدمی کی حکومت کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہ صندوق لوٹا دیا جو ان سے چھین لیا گیا تھا، اور دشمن ان سے یہ صندوق چھین لینے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اسی صندوق کی برکت سے دشمنوں پر ان کی مدد کی جاتی تھی۔ اس میں ان کے رب کی طرف سے سکینت تھی۔ کہتے ہیں کہ اس میں سونے کا ایک تھال تھا جس میں انبیاء علیہ السلام کے سینوں کو دھویا جاتا رہا تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کی تیز ہوا تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں بلی جیسا ایک جانور تھا۔ جب وہ لڑائی کے دوران چیختا تو بنی اسرائیل والوں کو یقین ہو جاتا کہ اب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد نازل ہوگی، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقی ماندہ چیزوں سے مراد تختوں کے ٹکڑے تھے، اور جو کچھ من تھا جو ان پر تہیا کیے میدان میں اتر آئے تھے۔ تمہاری نظروں کے سامنے فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے تاکہ یہ اللہ کی نشانی ثابت ہو اور میری کہی ہوئی بات پر کھلی دلیل ہو، اور نیک آدمی کے تم پر بادشاہ بننے کی علامت ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے
اگر تم ایماندار ہو۔ دوستو، مورخین کہتے ہیں کہ جب امالکہ قوم نے اس صندوق پر قبضہ کیا تو انہوں نے اپنے علاقے کے ایک بت کے نیچے اس صندوق کو رکھ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ صندوق ان بت کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اٹھا کر پھر اس کو بت کے نیچے رکھ دیا۔ دوسرے دن صبح پھر بت کے اوپر تھا تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے شہر سے نکال کر کسی اور بستی میں رکھ دیا۔ پھر ان کی گردنوں میں ایک بیماری پھیلنا شروع ہو گئی۔ جب اس کا سلسلہ لمبا ہوا تو انہوں نے اسے بیل گاڑی میں رکھا اور 2 بیلوں کو آگے باندھ کر اس کو ہانک دیا۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے ان کو چلایا اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس لے آئے۔ جب وہ اسے دیکھ رہے تھے جیسے ان کو ان کے نبی نے خبر دی تھی، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے فرشتے اس کو کیسے لائے۔ ظاہر تو یہی ہے کہ فرشتے اس کو خود اٹھا کر لائے تھے، اگرچہ پہلی بات بہت سے مفسرین نے کی ہے۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام اپنے لشکر والوں کو لے کر الگ ہوئے تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمائے گا، جس نے اس سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں ہے اور جس نے نہ پیا وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کوئی ایک ٹلو پانی کا بھر لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس نہر سے مراد دریائے اردن ہے اور اس کا نام شریعت تھا۔ طالوت کا اپنے لشکروں کو اس دریا سے پانی نہ پینے کا حکم اللہ کے نبی کے حکم سے تھا اور نبی کا حکم اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ گویا ان کو اللہ نے آزمایا تھا۔ طالوت نے کہا کہ جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوگا، اس سے پانی نہ پینے والا ہی میرے ساتھ آئے۔ ہاں، ہاتھ کے ساتھ چلو لے لینا اور بات ہے، یعنی اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس سے پانی پی لیا۔ دوستو، صدی فرماتے ہیں کہ لشکر کی کل تعداد 80,000 تھی، 76,000 نے پانی پی لیا، صرف 4,000 کا لشکر باقی رہ گیا۔ حضرت برہ بن عازب سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد اصحاب طالوت کے برابر تھی، جو اس کے ساتھ نہر پار کر گئے تھے، اور یہ نہر عبور کرنے والے 310 سے کچھ زیادہ تھے۔ اس لحاظ سے صدی کا قول محل نظر ہے، کیونکہ بیت المقدس کے سرزمین میں لڑنے والے لشکر کا 80,000 کی تعداد میں جمع ہونا ممکن نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں نے اس نہر کو عبور کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی انہوں نے ان کی قوت اور لشکر کی کثرت تعداد کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور اور تعداد میں کم خیال کیا۔ اسی دوران اللہ سے ملاقات کا یقین رکھنے والوں نے کہا کہ بارہا چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی شاہ سواروں نے ان کو ثابت قدمی کی تلقین کی اور وہ شاہ سوار بھی ایمان و یقین والے جنگ و جدال اور تلوار زنی پر صبر کرنے والے تھے۔ جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آئے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر ڈال دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ یعنی انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ صبر کے ساتھ ہمیں ڈانپ لے تاکہ ہمارے دل مضبوط ہو جائیں اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں اور میدان جنگ میں ہمارے قدم مضبوطی سے جما دے اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی رغبت و چاہت پوری کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی، یعنی اللہ کی قوت و نصرت سے ان کو شکست سے دوچار کیا
نہ کہ اپنی قوت و تعداد اور سامان حرب سے، کیونکہ دشمن کو کثرت تعداد اور لڑائی کے سامنے سامان اور اسلحہ کے لحاظ سے ان پر برتری حاصل تھی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کی مدد کرنے سے متعلق فرمایا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت اور حکمت و دانائی سے نوازا، اور جو چاہا اس کو سکھایا۔ قرآن مجید کی مذکورہ آیت سے حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاعت و بہادری ثابت ہوتی ہے کہ اس جیسا بہادر شخص قتل کر دیا جس سے پورا لشکر ذلیل و رسوا ہوا۔ اس سے بڑھ کر کوئی غزوہ عظیم نہیں ہو سکتا کہ اس میں دشمن کا بادشاہ کام آیا۔ اس کی وجہ سے بہت سامان غنیمت ہاتھ آیا اور بڑے بڑے بہادر اور جری لوگ قید ہو گئے، اور ایمان کا کلمہ اوسان پر غالب آیا، اور اللہ کے ولی اس کے دشمن کے سامنے سرخرو ہو گئے، اور دین حق باطل پر غالب آ گیا۔ صدی نے رائے بیان کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے 13 بھائیوں سے سب سے چھوٹے تھے۔ دراصل حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بادشاہ کو سنا کہ وہ جالوت اور اس کے لشکروں کو قتل کرنے پر ابھار رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ جس نے جالوت کو قتل کیا میں اس کو اپنی بیٹی کا نکاح دے دوں گا اور اپنی بادشاہت میں شریک کر لوں گا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل کے ساتھ زبردست انداز سے پتھر پھینکتے تھے۔ ایک دفعہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ چل رہے تھے، ایک پتھر نے آپ کو آواز دی کہ مجھے پکڑ لو، میرے ساتھ تم جالوت کو قتل کرو گے۔ آپ نے اسے پکڑ لیا، پھر دوسرے اور پھر تیسرے پتھر نے آواز دی، آپ نے تینوں پتھر پکڑ لیے، اپنے تھیلے میں ڈال لیے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے آگے بڑھ کر اپنا مد مقابل طلب کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے تو جالوت نے کہا تو واپس لوٹ جا، میں تمہیں قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے وہ تینوں پتھر اپنی غلیل میں رکھے اور ان کو گھمایا، وہ تینوں پتھر خدا کی قدرت سے ایک ہو گئے۔ پھر انہوں نے وہ پتھر جالوت کو مارا تو اس کا سر پھٹ گیا اور اس کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا، اور طالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا، اور اپنی حکومت نے ان کا حکم نافذ کر دیا۔ بنی اسرائیل کے ہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت واضح ہو گئی، اور وہ طالوت سے زیادہ ان سے محبت کرنے لگے اور ان کے ساتھ سب سے زیادہ گرویدہ ہو گئے۔ دوستو، مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت طالوت نے ان پر حسد کیا اور ان کے قتل کرنے کی چال چلی، لیکن وہ اپنی چال میں کامیاب نہ ہو سکا۔ علماء نے طالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے قتل سے روکنا شروع کیا تو اس نے ان پر سختی کی اور ان کو قتل کرنے لگا، حتیٰ کہ بہت کم علماء باقی رہ گئے۔ پھر اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور وہ ندامت پشیمان ہوا اور بہت زیادہ رونا شروع کر دیا، اور قبرستان کی طرف چلا جاتا اور وہاں اتنا روتا کہ اس کے آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو جاتی۔ ایک دن اسے قبرستان سے آواز سنائی دی، اے طالوت، تو نے ہمیں قتل کر دیا حالانکہ ہم زندہ ہیں، تو نے ہمیں اذیت دی حالانکہ ہم مردہ تھے۔ اس آواز کی وجہ سے اس کا خوف و ہراس اور رونا زیادہ ہو گیا۔ پھر اس نے ایسے عالم کے متعلق پوچھا جس سے وہ اپنے متعلق فتویٰ پوچھ سکے کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس کو کہا گیا کہ تو نے کوئی عالم باقی چھوڑا ہے، حتیٰ کہ اسے ایک عابدہ زاہدہ عورت کے متعلق بتایا گیا تو وہ عورت حضرت یوشع علیہ السلام کی قبر پر لے گئی، اور اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ تو یوشع علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھے۔ وہ پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ عورت نے کہا کہ نہیں، البتہ یہ طالوت آپ سے پوچھنا چاہتا ہے۔
کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، توبہ اس طرح قبول ہوگی کہ وہ بادشاہت سے دستبردار ہو جائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے یہاں تک کہ شہید ہو جائے۔ یہ بات کہہ کر یوشع علیہ السلام پھر فوت ہو گئے۔ اس کے بعد طالوت نے بادشاہی داؤد کے لیے چھوڑ دی اور اپنے 13 لڑکوں کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ ان سب نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا کی اور جتنا چاہا اس کو علم عطا کیا۔ دوستو، ابن جریر نے اپنی تاریخ میں صدی کے طریق سے بیان کیا ہے کہ لیکن اس کا کچھ حصہ محل نظر اور منکر ہے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ بنی سی بن اخطوط تھے جن کو قبر سے اٹھایا گیا اور انہوں نے توبہ کے قبول ہونے کی اطلاع دی تھی۔ اور ثعلبی نے بیان کیا ہے کہ وہ عورت اس کو شمول کی قبر کے پاس لائی تھی اور شمول نے اسے سرزنش کی۔ ان کے بعد اس نے ایسے کام کیوں کیے، یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ شاید اسے خواب میں دیکھا ہوگا، نہ کہ وہ قبر سے زندہ ہو کر کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ یہ نبی کا معجزہ ہو سکتا ہے اور وہ عورت تو نبی نہ تھی۔ دوستو، ابن جریر نے کہا ہے کہ اہل تورات کہتے ہیں کہ طالوت کی بادشاہت کی مدت اس کی اولاد سمیت قتل ہونے تک 40 برس ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔